جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھیں یہ شرک کی حد ہو رہی ہے کہ ان دانوں میں برکت ہے، لوگ اکٹھے کر رہے ہیں کہ جن کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے وہ یہ دانے کھائیں۔ کبوتروں کے بچے مدینہ منورہ سے یا کبوتر چونگ مکہ سے ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ ان دانوں نے اولاد دینی ہے، اللہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کیسا ذہن بند شیطان نے کیا ہوا، ادھر آ کے بھی ان کے جو ہے نا وہ دماغ بند کے بند ہی ہیں۔ اللہ دیتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ہوتا، تو وہی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان دانوں میں کچھ نہیں پڑا، یہ کبوتروں کا دانہ ہے، فقط غذا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں کبوتروں کو لوگوں نے دانہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک طرف کبوتر کو دانہ بیچ کے کمائی ہو رہی، دوسری طرف یہ نادان کم سمجھ کم عقل لوگ جو ہے نا یہ دانہ اکٹھا کر کے نا اپنے پیاروں کے لیے اولاد کا سبب بنا رہے ہیں۔ بیچ میں ہی بٹھے بھی ہیں۔ آپ کو ایک اہم واقعہ بتاؤں کہ مکے میں ایسا جوڑا بھی دیکھا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کبوتروں کی ہاں بٹھیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نا، اور وہ ایسے تھے کہ وہ کہتے جی یہاں سے کبوتروں کی بٹھیں جو ہے نا یعنی ان کا پخانہ، ان کی غلاظت بھی اکٹھی کر لو، لے جاؤ اور وہاں جا کے جو ہے نا فلاں کے گھر میں اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے کھائیں گے بٹھیں کبوتروں کی تو ان کے ہاں بچے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو اماں جی جو ہے کتنی دلچسپی کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھا رہی ہیں دانہ۔ یہ دیکھیں کیا بات ہے، ان کے کم عقلی ہے، کم شعوری ہے کہ ان دانوں میں سب کچھ پڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف پھر اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے میں اولاد دیتا ہوں، نطفے سے پیدا کرتا ہوں، تو پانی سے پیدا کر کے خون کا لوتھڑا بنا کے پھر وقت آتا ہے کہ انہیں میں دنیا میں بھیج دیتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے میں انتخاب کرتا ہوں مؤنث کا مذکر کا، یعنی بیٹے بیٹی کا میں انتخاب کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں۔ مگر شیطان نے ان کے عقلوں پہ ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں اتنی تیزی چل رہی ہے کہ ہر عورت یہ کوشش کر رہی ہے کہ میں زیادہ دانے اکٹھے کر لوں، اور دانوں میں سے بھی انتخاب کیا جاتا ہے کہ کون سا دانہ اکٹھا کرنا ہے بچے کی اولاد کے لیے۔ جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی وہ یہ دانہ کھائیں، یا پھر کبوتروں کی بٹھیں جو ہے نا یعنی ان کا پخانہ، تولیدیت جو ہے نا ان کا پخانہ جو ان کا فضلہ ہے وہ کھائیں تو ان کے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ یہ ہے لوگ، اور ان میں اکثر جو ہے نا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں، اور پاکستانی دانہ جو اٹھا رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، میرے علاوہ کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا حق مجھے کو دو، اللہ سے مانگو، اللہ کا حق ہے اس سے مانگنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے طلب کرنا، وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے۔ یہ دیکھیں کوئی کبوتروں کے پاس آ کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی دانے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی دانے ڈال رہا ہے، یہ ہے شرک جو سراسر مسجد نبوی کے پاس ہو رہا ہے یا پھر مکہ میں اللہ کے گھر کے پاس ہو رہا ہے۔ ان کی ذہنیت نہیں بدل رہی۔ اللہ کے گھر میں آ کے بھی مالک کائنات جو پورے جہانوں کا رب، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر آ کے، اس کے نبی کے گھر کے پاس آ کے نمازیں پڑھ کے اس سے نہیں مانگا، تو مانگ کس سے رہے ہیں؟ ان دانوں سے، چنوں کے دانوں سے۔ دال مسور ہے، گندم کی دال ہے، وہ اکٹھی کر رہے ہیں جناب علی۔ انہوں نے جا کے بچے پیدا کرنے ہیں، یہ کھا کے ڈھیر لگانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی جو ہے پاپولیشن وہ بڑھ جائے گی، تو ویسے تو چاہیے پاکستان والوں کو ہی کہ ان کے ساتھ ٹھیکہ کر لیں کہ لوگ ادھر ڈالیں تو وہ یہاں سے منگوا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ پاکستان میں بیچنا شروع کر دیں، تو میرے خیال سے ان دانوں کی وجہ سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے، اور یہ بہترین حل ہے پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے۔ جو مخلوق اور ان کے جو بچے یہ دانے کھا کے دنیا پہ آنے ہیں نا،
اور ان کا قرضہ اتارنے کے لیے یہ دانے کافی ہیں میرے خیال سے. پاکستان میں اچھی قیمت میں ملیں گے. یہ دیکھیں یہ ایک اماں بیٹھی ہے وہ بوتل میں ڈال رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بوتل میں اکٹھے کر رہی ہے دانے. ماشاءاللہ جو کے دانے اکٹھے کر رہی ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنے پاکستانی عوام کے. میں کہوں گا بلکہ ریکویسٹ کروں گا پاکستانی گورنمنٹ سے کہ ان کے ساتھ ٹھیکہ مکائیں. یہ جو اکٹھا کر رہے ہیں دانہ, یہ دانہ ادھر ڈالتے ہیں, یہ دانہ ادھر سے وہاں پہ منگوا لیں, امپورٹ کروا لیں تو پاکستان میں آئے تو بیچیں جی بیچیں. دڑ بکے گا یہ دانہ, کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن تو بہت کم ہے, اس دانے سے بڑھ جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرضہ بھی انہی کے ہاتھوں سے لے کے نا پیسہ, تو ان کی جوتے ان کے سر پہ مار کے تو پھر قرضہ جو ہے نا وہ پاکستان میں اتر جائے گا, جو بڑا مقروض ہوا ہوا ہے. یہ جو بھی کر رہی ہیں نا بہت اپنے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہیں. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, کہ میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا, انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے. یہ اپنے ساتھ بہت بڑا بیہودہ اور بہت ہی بڑا ایسا جرم کر رہے ہیں جس جرم کی جو معافی ہے ہی نہیں, معافی نہیں ہے. اس جرم کی سزا صرف جہنم ہے, اور جہنم بھی ہمیشہ والی جہنم ہے. یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے, دانے اکٹھے ہو رہے ہیں. کسی کو چاہیے ہو تو مجھے بتا دے, میسج کر دے, میں بھی آتا ہوا آپ کے لیے جو ہے نا ان کی بٹھیوں کا پیکٹ بنا کے جو ہے نا وہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے گا. کیا پاگلوں والے لوگ ہیں یار. اللہ توفیق دے, انہیں ہدایت دے. کچھ بھی نہیں ہے, فقط اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک. اللہ دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے, سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.